دوستو سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 21 کی آواز میں بمسی سرائے کے کمرے میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران بمسی کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹیبل کے نیچے کوئی چھپا ہوا ہے۔ بمسی جب ٹیبل کے نیچے دیکھتا ہے تو وہاں سیمون کا غلام جازگر چھپا ہوتا ہے۔ پھر بمسی کہتا ہے کہ وہ چھوٹی مخلوق تم یہاں چھپے ہو۔ تب سیمون کا غلام بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بمسی اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک کھٹمل بہادر آدمی کا خون چوس رہا ہو۔ کھٹمل بھی تمہاری طرح چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بمسی اسے سر سے پکڑ کر اوپر اٹھاتا ہے۔ تب غلام جازگر بار بار کہتا ہے کہ بمسی مجھے چھوڑ دو۔ اس پر بمسی کہتا ہے کہ تمہیں آرتھر بھائی کے انصاف کا مزہ چکھنا ہوگا۔ پھر بمسی اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ ہانلی بازار میں کام کرنے والے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں اور بہت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اسی دوران آرتھر اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ سرائے سے باہر آتے ہیں اور سرائے کی چھت پر آرتھر کے سپاہی کائی پرچم لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی دوران آرتھر کے اشارے پر سپاہی سیمون کا پرچم کاٹ دیتے ہیں اور کائی پرچم لہراتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں ایک مجوس سپاہی اذان دیتا ہے۔ اذان سن کر آرتھر اور اس کے سپاہیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اسی دوران سردار جاندار اپنے بیٹے الیار اور سپاہی کتلوجہ کے ساتھ ہانلی بازار آتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سردار جاندار الیار سے کہتا ہے کہ آرتھر صاحب نے پہلے ہی سب کچھ مکمل کر لیا ہے اور آرتھر ان زمینوں میں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جاندار کی بات سن کر الیار بہت حیران ہو کر کہتا ہے کہ بابا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس پر جاندار کہتا ہے کہ آرتھر اب کبھی نہیں رکے گا، نہ ہی بازار اور نہ ہی سرائے اس کے لیے کافی ہوگا۔ وہ تھوڑا تھوڑا قدم قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ جن زمینوں پر آرتھر نے قدم رکھ دیا ہے ان پر کوئی بھی حقداری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے آرتھر کی دوستی ذوالقرنین کی فوج سے زیادہ اہم ہے۔ یہ چھوٹا سا قبیلہ اب چھوٹا نہیں رہے گا۔ بغیر ریاست اور بغیر پیسوں کی آرتھر کا قبیلہ طاقتور اور بڑا ہو گیا ہے۔ بہت سے قبائل اندھیرے میں چلے گئے تھے، وہ اب کائی قبیلے کی روشنی میں چلے گئے۔ ہر وہ چیز جو میں ہمیشہ کرنا چاہتا تھا وہ آرتھر نے کر دی۔ اسی دوران آرتھر بازار کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سب لوگ بازار کے بارے میں پریشان ہیں جہاں آپ روزی روٹی کماتے ہیں۔ آپ لوگ پریشان مت ہوں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ آپ کون سے مذہب یا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اس بازار میں ایسے رہیں گے جیسے آپ اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ آپ اپنی تجارت جاری رکھیں۔ اب اس بازار پر انصاف کی حکمرانی ہوگی۔ اس پر وہاں ایک موجود بوڑھا قادر آرتھر سے کہتا ہے کہ آپ سرائے کے مالک سیمون سے کیا چاہتے تھے؟ اس پر آرتھر کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے تھے کہ وہ کون تھے جنہوں نے قسطنطنیہ میں توڑ پھوڑ کی؟ وہ کون تھے جنہوں نے آپ پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا؟ یہ سن کر وہاں موجود لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلیبی فوج تھی، لیکن اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اس کے جواب میں آرتھر کہتا ہے کہ سیمون اور اس کے سپاہی ظالم ترین ٹیمپلر تھے۔ آرتھر کی یہ بات سن کر بازار میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ پھر آرتھر کہتا ہے کہ انہوں نے یہاں ہانلی بازار قائم کیا تاکہ انہوں نے جو کچھ قسطنطنیہ میں کیا اس سے بھی بڑھ کر یہاں کر سکے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں ان کو بتا دینا کہ اب بازار کے قوانین بدل گئے ہیں۔ ہانلی بازار میں تمام سود اور قرضہ آج سے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ سلیمان شاہ کے بیٹے آرتھر کی زبان ہے۔ آج سے ہانلی بازار میں تاجر نجائز ٹیکس نہیں دیں گے، اور جو لوگ جنگ سے متاثر ہوئے وہ مجھ سے ذاتی طور پر ملے، اور آپ لوگوں نے جو ظلم اور زیادتی دیکھی آج اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ جو شخص بھی بازار آئے گا اس کی جان اور اس کی عزت کا میں ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں گا۔ آرتھر کی یہ باتیں سن کر وہاں موجود تمام لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور آرتھر صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اسی دوران آرتھر کے سپاہی سیمون کے غلام جازگر کو لے کر آتے ہیں۔ آرتھر جازگر سے کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑتا ہوں تاکہ تم یہ خط قسطنطنیہ کے استاد کے پاس لے کر جاؤ گے جس کے اشاروں پر تم ناچتے ہو۔ یہ سن کر جازگر زمین پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم آرتھر صاحب، خداوند آپ کو سلامت رکھے۔
तब आर्तुक में वो खत जास्कर के गले में डाल देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल जानदार से मिलते हैं। जानदार अर्तुगरुल को फतह की मुबारक देता है। इस पर अर्तुगरुल शुक्रिया अदा करता है और अलियार अर्तुगरुल से कहता है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि काफिर आपकी जान लेने में नाकाम हो गए। फिर अर्तुगरुल और अलियार एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके बाद सब हाली बाजार के सराय में चले जाते हैं। दूसरी जानब सिमोन चौदार कबीले की तरफ जाने वाले रास्ते पर छुपकर उराल का इंतजार कर रहा होता है। तो उसी दौरान घोड़े की आवाज आती है तो सिमोन झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाता है। इतने में उराल सिमोन के पास आकर कहता है कि सराय का मालिक सिमोन क्या किसी नई पनाहगाह की तलाश में है। इस पर सिमोन कहता है कि आज मैं तो कल तुम मेरी जगह होगी। हम दोनों शराकतदार हैं। मैंने तुकामे से तुम्हें बर्बाद होने से बचाया और एक बाप को अपने बेटे को मारने को रोका। मैंने तुमको इतना ज्यादा सोना दिया जिसको तुम पूरी जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये सुनकर उराल कहता है कि तुमने बातुहान का खंजर अर्तुगरुल को दिया और मुझे बेच दिया। तुमने दोनों कबीलों को आपस में लड़ाना चाहा। फिर सिमोन कहता है कि उराल तुम माजी के कीचड़ में मत पड़ो। अर्तुगरुल का सर उड़ाने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी पेशकश है। मैं तुम्हें बाजार सराय और तिजारत के लिए ये तमाम टैक्स देने को तैयार हूँ। ये सुनकर उराल कहता है कि क्या अर्तुगरुल का सर तुम्हारे लिए इतना कीमती है। सिमोन कहता है कि कुस्तुनतुनिया से एक बड़ी फौज रास्ते में है जिसके हमलों से कोई भी तुर्क कबीला नहीं बचेगा। उराल मैं तुमसे ऐसे अजीम मुस्तकबिल का वादा करता हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चलो हम मिलकर अर्तुगरुल का खात्मा करते हैं। इस पर उराल कहता है कि अर्तुगरुल जरूर मरेगा और एक अजीम हुक्मरानी इन जमीनों पर कायम होगी जिसका सरदार उराल होगा। फिर उराल जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं देख पाओगे सिमोन, क्योंकि तुम मर चुके होगे। क्योंकि चौदार कबीले का सरदार उराल किसी सलेबी कुत्ते से तामुन नहीं करता। इसके बाद उराल और सिमोन दोनों तलवारें निकाल कर एक दूसरे पर हमला करते हैं। उराल लड़ाई के दौरान सिमोन को शदीद जख्मी कर देता है। फिर उराल सिमोन को गिरा कर उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है। इसी दौरान तुर्गुत और बाकी सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। तब तुर्गुत उराल को गुस्से से आवाज देता है। दूसरी जानब अर्तुगरुल जानदार और अलियार को वहां लेकर जाता है जहां सराय से मिलने वाला खजाना मौजूद होता है। अर्तुगरुल जानदार से कहता है कि ये सराय आज से कारवां सराय के तौर पर हमारी रियासत के इख्तियार में होगा और ये माल तिजारत में जान डालने और इसे बेहतर बनाने में इस्तेमाल होगा। अर्तुगरुल जानदार से कहता है कि जिन चीजों पर हमारा पहले इत्तेफाक हुआ था वो वैसे ही रहेंगे और वीनस के साथ हमारे मुआहदे जारी रहेंगे। ये सुनकर जानदार कहता है कि अर्तुगरुल साहब मुझे इस पर कोई शक नहीं, लेकिन कराचाइसर के गवर्नर को जब ये सूरत हाल मालूम होगी तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। वो आपको अपने दुश्मनों में शामिल कर लेगा। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि जानदार साहब एक बहादुर बगैर दुश्मन के ऐसे ही है जैसे एक बगैर पेड़िए के जंगल। हम अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह उस गवर्नर से भी निमट लेंगे। इसी दौरान वहाँ अर्तुगरुल के पास आकर कहते हैं कि मैंने पता लगा लिया है कि उन्होंने आपको तुर्तामिश को कैसे जहर दिया था। ये सुनकर सब अर्तुगरुल के साथ चले जाते हैं। दूसरी जानब तुर्गुत उराल को मना करता है कि सिमोन को मत मारना, लेकिन उराल अपना सबूत मिटाने के लिए सिमोन को मार देता है। ये देखकर तुर्गुत को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से घोड़े से उतरता है और कुल्हाड़ा फेंक कर उराल की गर्दन से पकड़कर कहता है कि सिमोन हमारा कैदी था, तुमने इसे क्यों मारा। इस पर उराल कहता है कि मैंने अपने और तुम्हारे सरदार का बदला लिया है और तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। ये सुनकर तुर्गुत उराल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दुआन और बाकी सिपाही तुर्गुत को पकड़ लेते हैं। तब दुआन कहता है कि तुर्गुत भाई पुरसकून हो जाओ, सिमोन मर चुका है, हमारा काम हो गया है। फिर तुर्गुत उराल से कहता है कि तुम गद्दार हो। इसके बाद दुआन तुर्गुत को घोड़े के पास लेकर जाता है। फिर सब चले जाते हैं। हाली बाजार के सराय में अर्तुगरुल जानदार और अलियार को वहां लेकर जाते हैं जहां मारिया जहर बनाया करती थी। वो जगह देखकर जानदार और अलियार बहुत हैरान होते हैं।
تب آرتل بے کہتے ہیں کہ عزیر جس نے تلتمش کی جان لی وہ یہیں پر بنایا گیا تھا، یہاں مکڑیاں، سانپ اور زہریلے کیڑے موجود ہیں۔ اس پر جاندار کہتا ہے کہ ان گنہگار ٹیمپلرز پر لعنت ہو۔ الیار جاندار سے کہتا ہے کہ آرتھرول صاحب نے اپنا اور ہمارا بدلہ بھی لے لیا ہے۔ پھر جاندار کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس پر آرتھرول جاندار سے کہتے ہیں کہ آج ہمارے قبیلے میں دعوت ہے، ہم آپ کو اور آپ کے خاندان کو بھی آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسری طرف استاد حضرت علیان اپنے آدمیوں کے ساتھ ندی سے سونا نکال رہے ہوتے ہیں اور بادوحان ان کو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اورال ساتین کوپے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ جس آدمی کی آپ نے ضمانت دی وہ ایک ٹیمپلر تھا۔ پھر کوپے کا اپنا خنجر نکال کر اورال کی گردن پر رکھ لیتا ہے۔ تب اورال کہتا ہے کہ آپ سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ اس پر کوپے کہتا ہے کہ ایک ریاست کے اپنے راز ہوتے ہیں، اورال تم آرتھرول کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اب تم اس کی قیمت چکاؤ گے۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ آرتھرول مرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرور مرے گا۔ یہ سن کر کوپے غصے سے اورال کے گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیسے مرے گا وہ۔ آرتھرول اب بازار اور تجارت کا مالک ہے اور وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو رہا ہے۔ تم سست کمینے انسان، اگر آرتھرول مر جاتا تو وہ ہر چیز جس کا وہ مالک ہے وہ تمہاری ہوتی۔ اب میری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اس پر اورال کہتا ہے کہ امیر حضرت آرتھرول ضرور مرے گا اور میں یہاں کا سردار بنوں گا اور ایسا ہی ہوگا جیسا ہم دونوں چاہتے ہیں۔ جب ہمارے سلطان ان زمینوں پر آئیں گے تو وہ مجھے چودار قبیلے کا سردار پائیں گے۔ اس پر کوپے کہتا ہے کہ تمہارے بابا کا کیا ہوگا؟ پھر اورال کہتا ہے کہ جتنے میرے بابا آرتھرول کے پیچھے جائیں گے اتنے زیادہ سردار میرے پاس ہوں گے اور آپ مجھے اپنی حکمرانی کا سردار بنائیں گے۔ پھر کوپے کہتا ہے کہ میں سردیوں کی آخر میں سلطان علاء الدین کے ساتھ کراچیشر کو فتح کرنے آؤں گا۔ اگر میرے آنے سے پہلے تم نے آرتھرول کو نہ مارا اور یہاں موجود ترک قبائل سے اپنی بیعت کا عہد نہ لے سکے تو یہاں کی حکمرانی آرتھرول کو مل جائے گی۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے سلطان کسی بھی کامیابی کو انعام دیے بغیر جانے نہیں دیتے۔ اس کے بعد اورال کوپے کے ہاتھ کا بوسہ لے کر چلا جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں خواتین دعوت کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوتی ہیں تو آرتھرول جاندار اور الیار اپنے سپاہیوں کے ساتھ کائی قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ آرتھرول کو دیکھ کر قبیلے کے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ آرتھرول اپنے گھوڑے سے اتر کر حائمہ خاتون علیمہ سلطان اور اپنے بیٹے گندوز سے ملتا ہے۔ پھر آرتھرول اپنے قبیلے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالی بازار فتح کرنے کی توفیق دی، یہ ہمارے بہت بڑے فتوحات کا نشان ہوگا۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ آرتھرول صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اسی دوران آرتھرول کے سپاہی ترگتوان بھی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ آرتھرول قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمارے برے دن ختم ہوئے، ہمارا جھنڈا ان سرزمینوں پر لہرائے گا۔ اسی وقت دوان اور ترگت آرتھرول کے پاس آتے ہیں۔ ترگت آرتھرول سے کہتا ہے کہ سیمون مر گیا ہے۔ یہ سن کر آرتھرول غصے سے ترگت کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے کہ بھائی ہم تاجر حسن کو تلاش نہیں کر سکے، وہ بھی بھاگ گیا۔ اس پر آرتھرول ترگت سے کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ ترگت کہتا ہے کہ بھائی ہم نے سیمون کا پیچھا کیا، وہ چودار قبیلے کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران اورال سیمون کی لاش لے کر قبیلے میں داخل ہوتا ہے تو سب اورال کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اورال آرتھرول کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جیت مبارک ہو، اگر آپ ہمیں بتا دیتے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑتے، میں آپ کے ساتھ ناراض ہوں۔ اس پر آرتھرول کہتا ہے کہ اورال یہ قسمت میں نہیں تھا، انشاءاللہ وہ دن آئیں گے جب ہم آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں ہوں گے۔ اسی دوران دو سپاہی سیمون کی لاش لے کر آتے ہیں۔ تب اورال کہتا ہے کہ آرتھرول صاحب جب آپ اپنی فتح میں مصروف تھے تب آپ کا بدلہ لینے کے لیے ایک موقع مجھے بھی عنایت ہوا۔ یہ سن کر ترگت غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور آرتھرول بہت غصے میں اورال کو دیکھتا ہے۔ پھر اورال جاندار سے کہتا ہے کہ بابا میں نے تلتمش صاحب اور آرتھرول صاحب کا بدلہ لے لیا۔ یہ سن کر الیار اور جاندار خوش ہو جاتے ہیں اور آرتھرول بہت غصے سے اورال کو دیکھتا ہے۔
دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس طرح کے روزانہ کی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل گری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچتی رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.